چلیے سبھی ساتھی اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں قلبی طور سے اور اللہ سے مانگ کر بیٹھیں، خوب اچھی اچھی نیتیں لے کر بیٹھیں، اللہ کی رضا کی نیت سے بیٹھیں، اللہ کو پانے کی نیت سے بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر تحیات کی حالت میں بیٹھیں، اچھے سے سر ڈھانپ کر اور اپنے گناہوں پر بہت ہی نادم ہو کر استغفار کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی عظمت کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ پیارا سا درود پڑھیں ساتھیوں۔ چلیے استغفار کر لیجیے اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ جی ساتھی الحمدللہ، جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے بچوں کی تربیت کے متعلق، تو الحمدللہ 2 پارٹ ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ تیسرا پارٹ اپنا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیں 10 سالہ بچوں کے بستر الگ الگ، یہ ہیڈنگ ہے نا۔ بچے جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دیجیے اور ہر ایک کو الگ الگ چارپائی پر سلائیے۔ خیر اب چارپائی تو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بیڈ وغیرہ ہے، یہ کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ان کو الگ الگ ہی سلائیے۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ بہن بھائی چھوٹے چھوٹے ہیں تو ان کو ساتھ ہی ہم سلا دیں لٹا دیں، ایسا نہیں کرنا ساتھیوں، ٹھیک ہے، ہر ایک کو الگ الگ چارپائی پر سلائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کی تلقین کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں اور نماز کے لیے ان کو سزا دو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور اس عمر کو پہنچنے کے بعد ان کے بستر الگ کر دو، ٹھیک ہے۔ تو کیا کرنا ہے، 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کو حکم کرنا ہے اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ تھلگ کر دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب ہے ہیڈنگ یہاں پر اولاد کی تربیت۔ ماں کی گود بچوں کے لیے سب سے پہلا مدرسہ اور یونیورسٹی ہے نا۔ وہاں آنکھ کھلتے ہی اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے ساتھی یہاں پر کہ وہاں آنکھ کھلتے ہی بچے کی کیا ہوتی ہے، تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ ماں کی گود میں ملی ہوئی تعلیم کا رنگ بچوں کی طبیعت اور فطرت میں رچ بس جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اسے خرچ بھی دیا جائے تو بھی الگ نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی ایسا رچ بس جاتا ہے تعلیم کا رنگ طبیعت پر اور فطرت پر بچے کی کہ اگر اسے خرچ بھی دیا جائے نا ساتھیوں تب بھی نہیں الگ کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات ہے نا کہ ماں جو بھی ہے جیسی بھی ہے نا، اگر اچھی ہے الحمدللہ رب العالمین، پھر تو ایسے نیکیوں کا ایسے اچھا اثر چھوڑ رہی ہے اپنے بچوں پر وہ کہ خرچیں گے تب بھی نہیں الگ ہوگا الحمدللہ، ہے نا۔ پھر دیکھیں ان کی کیا تربیت، کیا وہ بننے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بڑے ہو کر ساتھیوں۔ ہاں، پھر آگے نسل دیکھیں پھر کیسے چلنے والی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اگر غلط ہے، دیندار نہیں ہے عورت، پردے دار نہیں ہے، تو پھر آپ سمجھ سکتی ہیں۔ اور دیکھیں بڑے ہونے کے بعد بھی اس رنگ کی جھلک اس کے طور طریق میں نمایاں ہوتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے معاملے میں ماں باپ پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ذمہ داری فقط ملک اور قوم کے لیے نہیں بلکہ معبود حقیقی کی دربار میں قیامت تک عائد ہوتی رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ ساتھیوں، بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ بڑے ہونے کے بعد بھی اس رنگ کی جو رنگ چڑھا ہے ماں کی تربیت کا بچے پر، اس رنگ کی جھلک اس کے طور طریقے میں نمایاں ہوتی رہیں گی۔ ہاں، اس لیے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے معاملے میں یعنی ان کی پڑھائی اور تربیت کے معاملے میں ماں باپ پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ذمہ داری فقط ملک اور قوم کے لیے نہیں بلکہ معبود حقیقی کے دربار میں بھی قیامت تک عائد ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اگر ماں باپ نے اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی تو قیامت تک لعنت اور عذاب ان کے حصے میں آئے گا۔ اللہم حفظنا۔ کتنی بڑی بات ہے ساتھیوں، تو بس بہت زیادہ خیال رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے تربیت کے بنیادی اصول کیا ہیں یہ بھی سن لیں۔ اس میں شک نہیں کہ برے سے برے ماں باپ بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد خراب اور بدچلن ہو، ہے نا۔ چاہے کیسے بھی ماں باپ ہو ساتھیوں، یہ بالکل نہیں چاہیں گے کہ ان کی اولاد خراب ہو یا بدچلن ہو، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اکثر مائیں تعلیم اور تربیت کی بنیادی اصول سے واقف نہیں ہوتی، یعنی ان کے پاس دین علم نہیں ہوتا ماؤں کے پاس، اور اس حقیقت کو نہیں جانتی کہ انسان فطرتاً نقال پیدا ہوا ہے، یعنی جاہل سمجھ لیں، ان پڑھ سمجھ لیں، ایسا پیدا ہوا ہے، اس لیے جو کچھ دوسروں کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہ بھی اسی طرح کرنے لگتا ہے۔ اور یہ نقل
اصل کی طرح ہی اس کی فطرت پر اتنا گہرا اثر کرتی ہے کہ پھر وہ طبیعت کا ایک اہم جز بن جاتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو اور خاص کر کے ماں کو بچوں کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جو اس کی نفسیات پر برا اثر کرے، بلکہ ان کے سامنے ہمیشہ ایسی باتیں کرنی چاہیے جن پر آگے چل کر اپنے بچوں کو چلانا چاہتی ہیں۔ نیز بچوں کے معاملات میں ایسا خیال ہرگز نہ کریں کہ وہ تو ابھی بچہ ہے نا، نادان ہے، ایسی باتوں کو وہ کیا سمجھے گا، ہے نا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے ساتھیوں، بہت بڑی۔ حالانکہ بچے کا جو مائنڈ ہوتا ہے نا اس وقت میں ساتھیوں، وہ ہر چیز کیپچر کرتا ہے اپنے اندر، ہر چیز لیتا ہے، اچھی ہوگی تو بھی، بری ہوگی تو بھی۔ آپ نماز پڑھیں گی تو بچی نماز پڑھیں گی آپ کی، آپ ڈانس کریں گے تو بچے بھی آپ کی ڈانس کریں گے۔ بچے بالکل فالو کرتے ہیں اور یہ چیز آپ کو اچھے سے پتا ہے، آپ اپنے بچوں کو دیکھتے بھی ہوں گے کہ جیسے آپ کر رہے ہیں ویسے وہ کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں یہ ہرگز خیال نہیں کرنا چاہیے کہ وہ تو ابھی بچہ ہے، نادان ہے، ایسی باتوں کو کیا سمجھے گا، وہ سب سمجھتا ہے۔ یاد رکھو، بچے آنکھ اور کان کے ذریعے اچھی اور بری باتیں اپنی طبیعت میں اتارتے رہتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کبھی دودھ پینے کے لیے شور نہ مچاتے وہ، ہے نا۔ اگر وہ نادان ہوتے، وہ کچھ نہیں جانتے ساتھیوں، تو وہ دودھ پینے کے لیے شور نہ مچاتے اور ماں کو آتی ہوئی دیکھ کر اس کی آواز سن کر خاموش نہ ہو جاتے، ہے نا۔ تو ان میں دیکھیں، اس بات سے سمجھ آئے گی ہمیں کہ ان کے اندر کتنی زیادہ عقل ہوتی ہے۔ ماں کی بلکہ خوشبو سے ہی بچے پہچان کر چپ ہو جاتے ہیں کہ میری ماں ہے۔ اگر دیکھیں وہ رو رہا ہے، اس وقت میں کسی اور نے بھی لے لیا لیکن اس کو ماں کی ضرورت ہے، تو وہ کیا ہوگا، وہ چپ نہیں ہوگا، ہے نا۔ جب تک ماں نہیں لے گی، ماں نے لیا، ماں کی خوشبو سے وہ کیا کرتے ہیں، وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہاں ماں نے لیا، یعنی کتنی زیادہ ان میں عقل پائی جاتی ہے، الحمدللہ۔ مختصر یہ کہ بچہ کم سے کم عمر میں آنکھ اور کان کے ذریعے سے اچھی اور بری باتیں یعنی اکٹھا کرتا رہتا ہے اور اس کو اپنی طبیعت میں جماتا رہتا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ لہٰذا ماں کو بچوں کی تربیت کے اس اصول پر ہمیشہ نگاہ رکھنی چاہیے۔ تو اس لیے کوئی بھی غلط نہیں کام کرنا ہے ساتھیوں، کہ وہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ بچوں کی طبیعت میں رچ اور بس جائے، ٹھیک ہے، رچ اور بس جائے۔ یہ بہت زیادہ، پھر دیکھیں ہمیں اس چیز کا آگے جا کر پتا چلے گا، ہے نا۔ پھر ہم کہتے ہیں اولاد بڑی ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کس پر گئے ہیں، ہم تو نہیں ایسے تھے، حالانکہ وہ بچپن میں ہم ہی کو دیکھ رہے ہوتے تھے، ہے نا، کہ ہم کیا کر رہے ہیں ساتھیوں۔ پھر وہی بات ہے کہ ہم جو بیج ڈال رہے ہیں وہی پودا اگ رہا، مطلب بڑا ہو رہا ہے، ویسا ہی پودا آ رہا ہے، ویسی چیز آ رہی ہے اس پہ۔ تو ہم بچوں کو کتئی بھی دوش نہ دیں اس چیز میں نا، کہ وہ ایسے کیوں ہو گئے، وہ ہمیں دیکھ کر ایسے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی غلطی جو ہے وہ ہماری ہوتی ہے اس میں، ہے نا۔ اور ویسے بھی دیکھیں یہ بچے جو ہیں، یہ سب سے پہلے تو بات آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف آپ ان کو دنیا میں لانے کا ایک ذریعہ ہے، یہ صرف اللہ نے آپ کو دی ہے، تو یہ اللہ کی امانت ہے، اس چیز کو کبھی نہ بھولیں ساتھ۔ حالانکہ میں پہلے بتا چکی ہوں لیکن پھر سے بتا رہی ہوں اور آگے بھی آتی رہے گی یہ بات، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ کی امانت ہمارے پاس ہے ساتھی، بہت بڑی چیز ہے۔ اور ان سے بھی محبت کرنی ہے تو وہ بھی صرف اپنے اللہ کے لیے کرنی ہے، نہ کہ اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے بالکل نہیں کرنی ہے تو صرف کس لیے، کہ میرے اللہ کی امانت ہے، میں نے اسے اپنے اللہ کے لیے تیار کرنا ہے، نہیں تو کل قیامت کے دن میری پوچھ تاچھ ہوگی کہ تم نے میری امانت میں خیانت کی ہے، یعنی ان کی اچھی تربیت نہیں کی ہے۔ حالانکہ ساتھیوں یہ جو بچے آ رہے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ہمیں دے رہا ہے، تو یہ کیا ہے، اللہ کی امانت ہے۔ یہ کس لیے تیار کرنا ہے، دین کے لیے، تاکہ آگے تک دین جائے، ہمارے نبی کا جو مقصد ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے، وہ مکمل ہو جائے ساتھیوں، جس کے لیے اللہ کے نبی راتوں کو رویا کرتے تھے، راتوں کو تڑپا کرتے تھے، لمبی لمبی نماز ادا کرتے تھے، امت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اتنا کچھ جو اللہ کے نبی نے کیا ہے وہ اسی فکر و غم میں کیا ہے، کہ ہر ایک فرد میری امت کا بچ جائے اس جہنم سے جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اور اس لیے بھی دوسری چیز یہ بھی تھی، اللہ کے نبی نے دیکھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، کہ 70 ماؤں سے زیادہ ایک نافرمان سے محبت ہے تو فرمانبردار سے کتنی ہوگی۔ تو بس اللہ کے نبی کو پتا چل گیا تھا کہ کتنی زیادہ محبت ہے، تو اسی لیے اللہ کے نبی نے پھر ٹھان لی تھی کہ میں نے بھی ہر انسان کو جہنم سے بچانا ہے، کیونکہ اللہ نہیں چاہتے اس کا ایک بھی بندہ جہنم میں جائے ساتھیوں۔ اور پھر تیسری چیز کیا آتی ہے، کہ جو دین ہے اللہ کا وہ اللہ کو اپنے حبیب سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ ساتھیوں، یعنی کتنی بڑی بات ہے۔ اب دیکھیں جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں کہ اے جبرائیل، اللہ کو تو محبوب یا میں محبوب؟
ہاں، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ کو آپ محبوب ہیں۔ پھر دوبارہ پوچھا کہ اے جبرائیل یہ بتاؤ، اللہ کو میں محبوب یا اللہ کا دین محبوب؟ تو کیا فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ساتھیوں کہ اللہ کو اللہ کا دین محبوب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ ساتھیوں، تبھی تو اس دین کی خاطر ہاں اللہ نے اپنے محبوب کو بھی دیکھی کیا کروایا، کتنی مشقتیں برداشت کرائی ہے کہ انہوں نے اس دین کی خاطر پیٹوں پہ پتھر بھی باندھ لیے، جوتوں پہ پیروں پہ ان کے پتھر بھی پڑ رہے ہیں، ان کو تانا بھی دیا جا رہا ہے، تشنیع بھی کی جا رہی ہے نا، زخم لگ رہے ہیں، ہاں تھوکا جا رہا ہے نعوذ باللہ، کچرا ڈالا جا رہا ہے نعوذ باللہ، گالیاں بکی جا رہی ہیں نعوذ باللہ۔ ساتھیوں ایسا کچھ اللہ کے نبی نے کیوں سہن کیا؟ اس دین کے خاطر، کیونکہ یہ دین جو ہے نا ساتھیوں، یہ دین اللہ کو اپنے محبوب سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اس سے بڑی بات میری نظروں میں نہیں ہے ساتھی کوئی، کہ اللہ کو کتنا زیادہ یہ دین محبوب ہے، جس دین کو آج ہم نے تباہ و برباد کر دیا ساتھیوں۔ کیا جو اولادیں ہو رہی ہیں، اور یہ کس لیے؟ یہ تو اتنی خوشی کا باعث ہے نا ساتھی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اولاد کا ہونا بہت خوشی کا باعث ہے۔ جن کے نہیں ہیں ان کے دل سے پوچھے، ہے نا، کہ ایک لیڈی کہہ رہی ہے فلسطین کی کہ 14 سال بعد میری بیٹی ہوئی اور وہ بھی اللہ نے لے لی۔ اس کا تڑپنا آپ سمجھ سکتے ہیں ساتھیوں کہ وہ کتنی دعاؤں سے اس کو مانگتی ہوئی اللہ سے، اور پھر اللہ نے اس کو اپنے پاس بھی بلا لی، ہے نا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن یہ نعمت اس لیے نہ ہو صرف کہ اللہ ہمارے گھر میں نہ بڑا سنسان رہتا ہے، بڑا ہی سونا سونا رہتا ہے، ہاں اولاد آ جائے گی تو رونق ہو جائے گی، صرف رونق تک محدود کر دیا ساتھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کرنا کس لیے تھا؟ کس لیے تھا ساتھیوں؟ اس دین کے لیے کہ اللہ میں صرف اپنی اولاد کو تیرے لیے وقف کرتی ہوں، اور اسی لیے میں مانگ رہی ہوں تاکہ تیرا دین میں آگے پہنچا سکوں اپنی اولاد کی ہی ذریعے سے ہی۔ مجھ سے نہیں ہو پا رہا لیکن میری اولاد تو کر دیں گی نا، میں انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ دیندار بناؤں گی تاکہ وہ آگے جو نسلیں چلیں، نسلیں در نسلیں انشاءاللہ تعالی دیندار ہوں ساتھیوں۔ یہ مقصد ہونا چاہیے تھا، لیکن آج مقصد بنا لیا ہے گھر کی رونق۔ اللہ اکبر، ہاں پھر وہ گھر کی رونق آ جاتی ہیں، وہ بڑا شور مچاتی ہیں، ان کو چپ کرنے کے لیے ہاتھ میں فون پکڑا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہے نا، کیا کر رہے ہیں ساتھیوں، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ اللہ حفاظت فرمائے ہر حال میں ہماری۔ لیکن مقصد نہیں بھولنا ہے ساتھیوں، ہے نا، کہ کیا مقصد ہے ان کا، ہمارا کیا مقصد ہے، اور اولاد کا کیا مقصد ہے، کس طریقے سے چلنا ہے۔ اور دیکھو ساتھی چلنا پڑے گا، ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنی ساری چیزیں کیسے کریں، اپنے آپ کو بھی بدلنا ہے، اولاد کو بھی تربیت کرنی ہے، گھر والوں کو بھی لے کے چلنا ہے، ساس سسر کا بھی کرنا ہے، سب کا کرنا ہے، کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ کیا ہے، امتحان گاہ ہے۔ میتھس بھی ہوتی ہے، سائنس بھی ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کون سے سبجیکٹ ہوتے ہیں، ہندی ہے، انگلش ہے، سب کچھ ہے، سب لے کے چلتے ہیں نا ساتھ میں۔ یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ بھائی 10th میں آئے ہیں صرف خالی سائنس لے لیں بس، ٹھیک ہے، خالی سائنس پڑھیں گے بس اور کچھ نہیں، ہے نا، اور اگر پڑھیں گے نا ہندی انگلش میتھس وغیرہ یہ سب دماغ گھوم جائے گا، بس ایک چیز پڑھ رہی ہوں، نہیں نا ساتھیوں، سب کچھ پڑھتے ہیں نا، سارے سبجیکٹ کرتے ہیں نا، سارا ورک کرتے ہیں، سب سبجیکٹ کا ہم کیا کرتے ہیں، ایگزام بھی دیتے ہیں، تو کیا ہے، کس لیے ہے؟ تاکہ ریزلٹ میں ہر ایک چیز کا ہمارا اچھے مارکس آ جائیں، ہم بس پاس ہو جائیں، ہاں ہم فرسٹ آ جائیں، یہ بھی ہماری ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی دنیا ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں پر جو اللہ نے کہتے وہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اسے بالکل پیچھے ہٹ نہیں سکتے، کیونکہ زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ کسی بھی طرح کسی بھی طریقے سے ہم اللہ کو پسند آ جائیں، ہاں انشاءاللہ تعالی ساتھیوں۔ اب دیکھیں آگے، یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ اچھے یا برے لوگ پیدا نہیں ہوتے ساتھیوں، بلکہ بنائے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے نا، کہ اچھے یا برے لوگ پیدا نہیں ہوتے، بنائے جاتے ہیں۔ کسی بھی بچے کی ذہنی نشو و نما کے ضمن میں سب سے اہم بات اس کا اعتماد اور احساس تحفظ ہوتا ہے۔ جو بچے تشدد یا غیر مناسب برتاؤ کا نشانہ بنتے رہتے ہیں، یعنی ان کی مائیں کیا کر رہی ہیں، ان کو مار رہی ہیں، پیٹ رہی ہیں، ڈانٹ رہی ہیں، ہاں تو پھر کیا بتایا، جو بچے تشدد یا غیر مناسب برتاؤ کا نشانہ بنتے رہتے ہیں ان کی ذہنی ترقی رک جاتی ہے، یعنی وہ کچھ نہیں کر پائیں گے پھر آگے ساتھیوں، ان کا جو ذہن ہے وہ کچھ سوچ ہی نہیں پاتا، وہ ہر وقت یہی ہے کہ ڈانٹ رہے ہیں پٹ رہے ہیں، بس بیچاروں پہ وہی ان پہ کیا ہو رہا ہے کہ تشدد ہو رہا ہے، تو آگے وہ کچھ نہیں سوچتے، بس وہ سوچتے ہیں کہ ہماری لائف یہی ہے، ہمیں پیٹنا ہی ہے، ہمیں یہی ہونا ہے، ڈانٹ ہی پڑنی رہنی ہے بس، ہے نا، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ساتھیوں۔ تو ان کی جو ذہنی ترقی رک جاتی ہے، بلکہ پوری شخصیت ان کی جو ہے نا وہ مسخ ہو جاتی ہے، اور اس میں ٹھہراؤ پیدا ہو جاتی ہے، اور آگے چل کر یہ بچے معاشرے کے افراد سے متوازن تعلقات برقرار رکھنے یا قائم کرنے کے قائل نہیں رہ پاتے ساتھیوں۔
اس قسم کے بچے بعد ازاں اپنی اولاد سے یعنی ماں باپ بننے کے بعد وہ اپنی اولاد سے بھی ویسا ہی سلوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا وہ شکار ماضی میں خود ہو چکے تھے. سمجھے ساتھیوں؟ یعنی بڑے جو کر رہے ہیں چھوٹوں پر وہی اثر ہو رہا ہے. چھوٹے بڑے ہو گئے, بڑے ہو کر ماں باپ بن گئے, ان کے بچے وہ بھی ایسے کر رہے ہیں, تو نسلیں کتنی خراب بن رہی ہے نا ساتھیوں. اور ایسا ہوتا ہے. اس چیز بہت زیادہ خیال رکھنا ہے ان چیزوں کا, بہت ہی زیادہ. ایک تو فون نہیں یوز کروانا ہے, نہ ٹی وی چلانا ہے, نہ گانے چلانے ہیں, نہ ان کے سامنے ڈانس کرنا ہے, دکھانا ہے, کچھ بھی نہیں ایسے. بلکہ یہاں تک کہ احتیاط آپ نے رکھنی ہے کہ بچے جو ہیں ماں باپ مطلب آپ ہسبینڈ وائف ہیں, کچھ انبن ہو جاتی ہے تو بچوں کے سامنے آپ نے لڑنا بھی نہیں ہے, جھگڑا بھی نہیں کرنا ساتھیوں, ٹھیک ہے. کیونکہ وہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں ہے نا, پھر بڑے ہو کر ان کے دل میں آپ کے لیے محبت بہت کم ہوتی ہے. پھر وہ بڑے ہو کر آپ سے تیز آواز میں بھی بولیں گے, ہاں آپ کو اچھا نہیں جانیں گے. تو بس یہی ہونا ہے پھر ساتھیوں, آگے جا کے بہت خراب ماحول ہونے والا ہے. آگے ان کی پھر جو نسلوں میں ہے وہی چیز جانے والی ہے. تو آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیجیے, ٹھیک ہے, ان کا فیوچر خراب ہونے سے بچا لیجیے ساتھیوں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. چلیے الحمدللہ آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ, اور پرسوں بتاتے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے.